مسلم شریف کتاب البر والصلہ باب فضل عیادت المریض۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت، بے شک اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا، یا ابن آدم مرضت، اے آدمی میں بیمار ہوا، فلم تعودنی، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ بندہ حیران ہو جائے گا، وہ کہے گا مالک و مولا، تو تو مالک ہے، تو تو خدا ہے، تو تو کبھی بیمار ہو ہی نہیں سکتا۔ قال یا ربی کیف اعودک وانت رب العالمین، وہ کہے گا اے میرے رب، میں کیسے تیری عیادت کرتا، تو تو رب العالمین ہے۔ قال، اللہ فرمائے گا، اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، کیا تو جانتے نہیں ہے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی۔ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، کیا تو جانتا نہیں ہے اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اے ابن آدم میں نے سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ حیران ہو جائے گا، وہ کہے گا مالک تو تو رب ہے، تو تو کھانا کھانے سے پاک ہے۔ قال یا ربی، وہ کہے گا اے میرے رب، وہ کیف اطعمک، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، وانت رب العالمین، اور تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان، کیا تو نے یہ بات نہ جانی کہ جب فلاں میرے بندے نے تجھ سے کھانا مانگا، فلم تطعمہ، تو تو نے اسے کھانا نہ دیا، اسے کھانا نہ کھلایا۔ اما علمت انک لو اطعمتہ، کیا تو نے یہ بات نہ جانی کہ اگر تو اسے کھانا دیتا، کھانا کھلاتا، لوجدت ذلک عندی، ضرور تو اسے میرے پاس پاتا، یعنی میں تجھے اس کا اجر دیتا۔ یا ابن آدم استسقیتک، اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی طلب کیا، فلم تسقینی، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ قال یا ربی کیف اسقیک وانت رب العالمین، وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا، تو تو رب العالمین ہے، تو تو پیاس سے اور پانی پینے سے پاک ہے۔ قال استسقاک عبدی فلان، تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی طلب کیا، فلم تسقہ، تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ اما انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی، اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کا اجر میرے پاس پاتا۔ حدیث پاک سے کتنی کرم نوازی ظاہر ہوئی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، غریبوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، کسی مریض کی عیادت کرنا کتنا باعث اجر و ثواب ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، جامع البیان جو امام طبری کی کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہے، تفسیر در منصور میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، تو حضرت ابو دحداح نے کہا کہ اللہ تعالی ہم سے کیا قرض چاہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سوال کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابو دحداح۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تو انہوں نے کہا کہ میں
اپنا باغ اپنے رب کو قرض دے چکا ہوں۔ وہ باغ ایسا ہے کہ اس میں کھجور کے 600 درخت ہیں۔ پھر وہ چلتے ہوئے اپنے باغ میں آئے اور اپنی زوجہ کو انہوں نے آواز دی۔ ان کی زوجہ اپنے بچوں کے ساتھ باغ میں تھی اور کہا، اے دہدا کی ماں۔ زوجہ نے کہا، جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس باغ سے نکل آئیں باہر، میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس کو قرض کے طور پر دے چکا ہوں۔ زوجہ خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ نے بہت اچھا کیا، اور وہ بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو دہدا کے لیے کھجور کے کتنے ہی پھلدار بڑے بڑے درخت ہیں، یعنی جنت میں اللہ تعالی نے ان کے لیے کتنے ہی درخت کھجور کے پھلدار لگائے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کتنا پیارا درس ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب قرآن سنتے تو کس طرح عمل کرتے، اور جب قرض حسن کی بات آئی تو کس طرح وہ آگے بڑھے، اور کس طرح انہوں نے اپنا وہ کھجور کا باغ جو 600 درختوں پر مشتمل تھا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اسی طرح جذبات عطا فرمائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک افسوسناک پہلو ہے کہ ہمارے معاشرے میں گناہ کیے جاتے ہیں اور اپنا مال گناہوں میں صرف کیا جاتا ہے۔ شادی کے موقع پر میوزیکل پروگرام میں کروڑوں روپے یا لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، لوگ فضولیات میں پیسے برباد کرتے ہیں۔ اللہ کرے مسلمانوں کا ذہن بن جائے کہ ہم اپنی زندگی سادہ بسر کریں، اور جو زائد مال ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں، دین کے کاموں میں خرچ کریں۔